اور ایک سوال میں آپ سے ویسے پوچھ رہا ہوں، مجھے خیال آ گیا مروت صاحب سے اور اپنے ویور سے بھی میں ایک سوال پوچھتا ہوں۔ عمران خان کا کوئی بیٹا میدان میں اترے، ہمارا تو پورے کا پورا سسٹم جھوٹ پہ چل رہا ہے۔ عوام سے زیادہ بدحال اس ملک میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اس ملک میں پٹواریوں نے 8 ملازم رکھے ہوتے ہیں۔ رشوت کے بغیر اس ملک میں کوئی کام ہوتا ہے؟ پی ٹی آئی آج کل بیماری کا شکار ہے اور یہ بیماری عمران خان کے جیل میں جانے سے لگی ہے۔ السلام علیکم ویورز، پہلی بات، خبر شبر تو اس ملک میں کوئی نہیں ہے، مدتوں سے ہی نہیں ہے۔ زوال کی خبریں ہیں، وہ بھی سن کے ہم تنگ آ گئے ہیں۔ آپس میں دنگا فساد، جرائم، دہشت گردی، یہی کچھ ہے، اس لیے خبر کیا ہونی ہے۔ آج کی پہلی بات ہے کہ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی آج کل بیماری کا شکار ہے اور یہ بیماری عمران خان کے جیل میں جانے سے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بیماری باہر سے نہیں آئی، یہ عمران کے گھر کے اندر سے آئی ہے۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی اس کا گھر ہی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر انتشار بانی کے گھر کے اندر سے ہو رہا ہے۔ یہ مروت صاحب از گوئنگ اے لٹل ٹو فار۔ بعض اوقات دیکھیں انتشار وغیرہ اس طرح کی بات میں ساتھ ساتھ جواب دیے جاتا ہوں۔ بعض اوقات ممکن ہے کہ ایک بندہ پورے خلوص کے ساتھ کوئی کام کرے اور جس کے ساتھ کرے اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، یعنی اس کی نیت پہ شک نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک نیک دل بڑھیا کی کٹیا میں ایک عقاب زخمی ہو کے گرا۔ اس بڑھیا نے اس کی دیکھ بھال کی، تیل ہلدی وغیرہ جو اس زمانے کے نسخے تھے اس کے زخموں کی، وہ سارا اس نے کیا۔ ہفتے 10 دن 15 دن کے بعد بڑھیا نے ریئلائز کیا کہ اب یہ ماشاءاللہ اڑنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اچانک اسے ایک خیال آیا، اس نے کہا کہ یہ اس کے پنجے ٹیڑھے ہیں، اس سے کھانے میں دقت ہوتی ہوگی۔ اس نے اس کے پنجے کاٹ دیے۔ اب بڑھیا کی نیکی، اس کی ہمدردی، اس کی محبت، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض اوقات آدمی اپنے عزیزوں کے لیے بھی کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ میری ذاتی مثال ہے، میں ماسٹرز کرنا چاہ رہا تھا انگلش لٹریچر میں یا فائن آرٹس میں وغیرہ وغیرہ۔ میرے والد اللہ بخشے ہائیلی ایجوکیٹڈ مین، حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ہاسٹل بھیجتا ہوں ایک شرط پہ، اگر تم آنرس ماسٹرز وغیرہ کرو گے اس میں اکنامکس میں۔ انتہائی پڑھا لکھا، شفیق، محبت کرنے والا باپ، یا تو ہے نا کہ باپ کوئی پڑھا لکھا نہ ہو یا زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو۔ میں ابھی کہوں گا خبر کو کہ ان کی تصویر ایف سی کالج کی جو تقریباً 82 سال پرانی ہوگی، 82 سے بھی شاید زیادہ ہی پرانی ہو، وہ آپ کو دکھائیں۔ میں نے صرف ہاسٹل میں جانے کے شوق میں، چونکہ گھر میں ہمارے ڈسپلن بہت تھا، میں نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن میں نے اکنامکس کرنے کے بعد اس پہ تھوکا کبھی نہیں، بیکاز مجھے اللہ پاک نے میرا رجحان اس طرف بنایا تھا، لٹریچر کی طرف۔ سو زندگی میں نے ساری جرنلزم میں گزاری اور کوئی پچھتاوا نہیں۔ میرے والد اللہ بخشے، ان کا یہ وہم تھا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی، وہ کہہ رہے تھے سول سروس میں نے نہیں کرنی، وہ لمبی بحث۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ تم یو وانٹ ٹو بیکم اے رائٹر؟ آئی سیڈ یس۔ وہ پنجابی یا انگریزی بولتے تھے، اردو شردو نہیں ہمارے گھر میں بولی جاتی تھی۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا بھوکے مرنا ہے تم نے؟ مجھ پہ اللہ کے احسانات، لیکن وہ شاید سوچ رہے تھے چونکہ اس زمانے میں جرنلزم میں بس بھوک افلاس یا درمیانے درجے کی یا کوئی اس طرح کی، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، شیر افضل مروت صاحب کو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں
کہ بعض اوقات نیت نہیں، جیسے بڑھیا کی نیت کی میں نے بات کی، تو یہ گھر کے اندر سے ہو رہا ہے. اسیسمنٹ کی غلطی بھی ہوگی. اس کی جو بہنیں ہیں عمران کی، ان کا تو ظاہر ہے کوئی سیاسی ایکسپوئر نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. پی ٹی آئی موروثی سیاست کی طرف جا رہی ہے. گدی پہ قبضہ نشین ہونے کی کوشش سے پی ٹی آئی کا یہ حشر ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ فیصلے کون کر رہا ہے. پی ٹی آئی میں سفارشوں پہ عہدے تقسیم کیے جا رہے ہیں. پارٹی کے ہر لیڈر کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. جھوٹ پہ کام چلایا جا رہا ہے. اصل بیماری پر کوئی کام ہی نہیں کرتے. اچھا، اس میں میرا آئی لائک شیر افضل مربت، میں یہ ورز کرتا ہوں، قطن نہیں، آئی لائک دا مین. بات جو کہہ رہے ہیں وہ جزوی طور پہ درست بھی ہے، لیکن باتوں کو ان ڈیپتھ سطریں ہر بندہ جو میٹرک پاس ہے وہ بھی پڑھ لیتا ہے. سطروں کے درمیان پڑھنا یہ کم لوگوں کو آتا ہے. حالات بھی ایسے ہیں، حالات ہر ایک کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. حالات کے درمیان کیا چل رہا ہے اسے کہتے ہیں بین السطور، اسے کہتے ہیں تھرڈ ڈائمینشن، سوچنے کا ایک ڈفرنٹ طریقہ. خیر اینی وے، اچھا، موروثی سیاست کی طرف آپ اس پہ یہ الزام اس وقت لگا سکتے ہیں جب عمران خان کا کوئی بیٹا میدان میں اترے، باقی نہیں، قطن نہیں. اچھا، گدی پہ قبضہ نشینی ممکن نہیں ہے. ظہیر الدین بابر، نصیر الدین ہمایوں، جلال الدین اکبر، جہانگیر، شاہ جہان کی گدی پہ جب شاہ عالم جیسے ٹٹپونجے آئے تو رول گئے. اس لیے عمران کی گدی پہ یا تو اس کا بیٹا ہو اور ٹیلنٹڈ ہو، ادروائز ممکن نہیں ہے. یہ ہوتا نہیں، ہوگا تو زیادہ دیر چلے گا نہیں. اچھا، جھوٹ پہ کام چلایا جا رہا ہے، پارٹی کے ہر لیڈر کو پتا ہے یہ ہے وہ ہے، تو ہمارا تو پورے کا پورا سسٹم جھوٹ پہ چل رہا ہے. مربت صاحب، یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے. جھوٹ پہ کب نہیں چلا. آپ جسے جمہوریت کہتے ہیں مروت صاحب، آپ تو پٹھان ہیں، جمہور کہتے ہیں عوام کو. عوام سے زیادہ بدحال اس ملک میں ہے ہی کوئی نہیں. جتنے اس کے مامے ہیں جمہوریت کے، وہ ڈالروں میں کھرب پتی ہیں. تو یہ کہنا کہ جھوٹ پہ کام، پاکستان میں سب کچھ جھوٹ پہ چل رہا ہے. میں نے آج اپنے پروگرام ساما والے پروگرام میں ایک سوال اٹھایا ہے کہ میں نے تنخواہیں بتائی کہ 20ویں 22ویں گریڈ کے افسر کی ٹوٹل ٹیک ہوم کیا ہوتی، اس کو پینشن یا گولڈن شیک ہینڈ یا جو بھی ہے ملتا ہوگا ریٹائرمنٹ پہ، وہ کیا ہوتا ہے. وہ پٹواری کیسے زندہ ہے؟ اس ملک میں پٹواریوں نے 8 ملازم رکھے ہوتے ہیں، ٹکیاں دی اوقات نہیں ہوتی انہوں نے. اچھا، ایس ایچ او آج مجھے پتا لگا ہے کہ 80,000 سے کو لاکھ کے درمیان ہوتا ہے. بچے اس کے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لائف سٹائل اس کا اور ہوتا ہے. ایس ایچ او کا تو جھوٹ پہ چل رہا ہے. ایک ہی چیز ہے، غلط ٹائم پہ اس کو ایکسپورٹ بھی کر دیں گے، پھر اس میں پیسہ بنائیں گے، پھر امپورٹ کر لیں گے، اس میں دیہڑیاں لگائیں گے. کیا ہے تو جھوٹ پہ یہاں کیا ہے جو جھوٹ پہ نہیں چل رہا؟ مجھے یہ بتائیں. اور ایک سوال میں آپ سے ویسے پوچھ رہا ہوں، مجھے خیال آ گیا مروت صاحب سے اور اپنے ویور سے بھی میں ایک سوال پوچھتا ہوں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا، آئی ایم 70+ ناؤ، میں نے اتنے مبلغ دیکھے، اتنے واز سنے، اتنی تقریریں، اتنے پرچار، سارا کچھ. ہمارا قومی کیریکٹر، عمومی میجورٹی، بھاری میجورٹی، وہ کیا ہے؟ چند دن پہلے کی بات ہے، یہاں لگے گھر سے نکلتا نہیں، کوئی ضروری کام تھا، ڈاکٹر کے جانا تھا، میں واپس آیا. اس وقت نماز ختم ہوئی، مسجد سے نکلے، اور جس بستی میں میں رہتا ہوں یہ بڑی پوش، پڑھے لکھے متمول لوگ. مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ قطاریں سیدھی، یہ وہ سارا ڈسپلن. باہر نکلے، مجھ سے قسم لے لیں، مجھے لگا جیسے بھیڑیں نکلی ہیں باہر، جانور نکلے ہیں باہر. اتنی بڑی سڑک، پوری کھلرے،
کوئی ترتیب نہیں, کوئی سلیقہ نہیں. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, رشوت کے بغیر اس ملک میں کوئی کام ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں. آج تک کیسا کیسا ڈکیت لوگوں کی نظروں میں نہیں, مقدمے بن سارے کلین چٹ لے کے ڈرائی کلین ہو کے باہر نکل جاتے. سو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا جھوٹ پہ کام, جھوٹ کے علاوہ کام کیا ہے مجھے بتائیں. حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں, دھوکہ دیتی ہیں, فریب کی اور دھوکہ دہی کی تربیت دیتی ہیں. کیسے؟ اب سولر کی جو بجلی انہوں نے لینی ہے اس میں انہوں نے چند ٹکے آپ کو دینے, جو بجلی انہوں نے آپ کو دینی اندازہ لگاؤ وہ کئی گنا مہنگی ہو. ایک ہی چیز ہے, یعنی یہ لوٹ مار کی آخری انتہا ہے کہ میں خابر کو کوئی چیز اس سے لوں میں 10 روپے میں, اس کو بیچوں میں پتہ نہیں کس بھاؤ, کئی گنا زیادہ. تو میں کون ہوں؟ میں بلیک میلر ہوں, میں چور ہوں, میں گنڈ کپ ہوں, میں 28 گیر ہوں, ٹھگی کر رہا ہوں. اور اگر میں کسی منصب پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں تو میں اپنی قوم کی تربیت کر رہا ہوں. یہ الزام جھوٹ پہ کام چلائے گا. بس جھوٹ شوٹ کے علاوہ ہے کیا مجھے بتا دیں کیا ہے. جتنا ہم ماشاءاللہ مسجدیں ہماری بھری ہوئی ہیں, یہ ہے وہ ہے, سارا کچھ ہے, معاشرے میں کوئی چین سکون نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اشرافیہ بھی کرپٹ, ہم عوام ہم بھی کرپٹ. ریڑی والا آپ کی اتنی سی بوٹی اتار سکتا ہے, جو اوپر بیٹھا ہے وہ پرچھاؤ پار سکتا ہے. ختم. نیت دونوں کی ایک جیسی ہے, جتنا جس کا منہ ہے اتنا وہ کر لیتا ہے. یہ مطلب اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے کسی کے بارے میں یہ کہنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس ملک میں 2 نمبر دودھ یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق, اور جو کم از کم 2-2.5 سال پہلے میں نے پڑھی, یہ سارے اخباروں میں چھپی تھی, 2 نمبر دودھ 24 کروڑ لیٹر. متمول لوگوں کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ یہی دودھ پیتے ہیں. کبھی سوچا کسی نے؟ مجھے بھولتی نہیں یہ بات کہ خاص طبقہ ہے, ان کی شادیاں آپس میں ہوں گی, آپ کی نسلیں ہماری نسلیں کیسی ہوں گی. بس آخری بات جو مرمت صاحب نے کی ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل علی ماں خان کی سفارش میں, جبکہ علی امین کو وہ جو سیاسی عہدہ تھا وہ سی ایم تو ہیں ابھی, سفارش بشرا بی بی کی سفارش. تو کیا ہے یہ؟ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے یہ جو گامے ماجے آوے جاوے 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 اور فلاں کرتے ہیں, تو کیوں کرتے ہیں؟ تو پولیس میں بھرتی کرا دے گا, کوئی پٹوار خانے میں بھرتی کرا دے گا, میرے پتروں کو ادھر کرا دے گا, کو ادھر کرا دے گا, کسی ہسپتال دی کینٹین دا ٹھیکہ لے دے گا سرکاری ہسپتال کی, یا کہیں سائیکل سٹینڈ کا فلانا. اور کیا ہوتا ہے اس ملک میں 90% میں یقین سے کہتا ہوں کام جو ہے میرٹ ہے ہی نہیں ہے.